السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کا ٹاپک آداب دعا پر ہے، یعنی کہ بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس میں امپورٹنٹ بات ہی یہی ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو دعا کے آداب ہی نہیں آتے۔ تو میں آپ کے ساتھ دعا کے وہ خاص آداب شیئر کروں گی جو حدیث سے، قرآن پاک سے، اور وہ چند باتیں ایسے شیئر کروں گی جن سے آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ آپ نے جب دعا کرنی ہے تو ان میں کن کن آداب کا خیال لازمی رکھنا ہے، جس سے آپ کی دعا انشاءاللہ عز و جل ضرور قبول ہوگی۔ سرور ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدعاء محبوب عن اللہ حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کہ دعا اللہ پاک سے حجاب میں ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔ دعا کا جو صحیح طریقہ کار ہے جو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں۔ ادب کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ نے یہ الفاظ سنے ہوگے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو اس لیے بہترین طریقے سے ادب و احترام میں جب آپ دعا کو مانگیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اللہ پاک سے کوئی دعا کرتے تھے؟ تو اس نے عرض کی، جی ہاں، میں اللہ پاک سے دعا کرتا تھا کہ اللہ عز و جل اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سبحان اللہ، تم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم یوں کیوں نہیں کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ بھلائی بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر انسان مانگتا رہے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیمار شخص کے لیے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے ان کی دعا سے اس شخص کو شفا عطا فرمائی۔ آپ کو علم ہے کہ آخر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ہمیں آخر دعا کا حکم ہی کیوں ہے؟ یعنی کہ ہم جو مانگتے ہیں ہمیں وہ فوراً سے کیوں نہیں مل جاتا؟ ہمیں دعا کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر ایک نہیں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ پہلے آپ کو دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا علم ہونا چاہیے کہ آخر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں۔ دعا کی جو اہمیت ہے ہر مسلمان جانتا ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ دعا کی آخر اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس کے ادب و احترام کیا ہے، ہمیں اللہ پاک سے کیا کن الفاظ میں کس طرح سے مانگنا چاہیے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ بیان کردہ حدیث سے آپ کو لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو خالق و مالک ہے اللہ عز و جل کیسا قریب ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں پر غضب فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم سے اپنی حاجات اور خیر طلب کرنے کی کوشش میں جاری رہیں۔ اللہ پاک سے خیر طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں، اور دعا نہ صرف عبادت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، الدعاء مخ العبادات، یعنی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، الدعاء اصلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض، یعنی کہ دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ گویا بندہ اللہ پاک سے ہم کلام ہے۔ سوچئے ایک عام شخص اللہ سے ہم کلام ہے۔ دعا کے ذریعے ہی بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجات اور ضروریات کو پیش کرتا ہے۔ دعا بندے کو اپنے رب کریم کی جناب میں پہنچا دیتی ہے، اس کے حضور عاجزی کرواتی ہے، اس کی عظمتوں کا کلمہ پڑھواتی ہے۔ جسے دعا کی توفیق دی گئی اسے بہت بڑی خیر کی توفیق دی گئی، اور اس کے لیے بہت ہی بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور سنیے، جو لوگ دعا نہیں مانگتے ان کے لیے دعا جو ہے اگر بند ہو جائے، دعا کے دروازے بند ہو جائے تو ان کے لیے خیر و عافیت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کو اپنی زندگی میں لازماً شامل کریں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو 5 وقت نماز ادا کرنے کے بعد جانماز پر کچھ دیر بیٹھ کر دعائیں ضرور مانگا کریں۔ نہ جانے آپ کی کون سی دعا ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ دعا میں اچھی اچھی نیتیں کرنا بھی ضروری ہے، یعنی کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بے شک آپ نے یہ سنا ہے اور آپ نے پڑھا ہوگا، انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ ایک انسان جو ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ عمل سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو دعا جب ہم اتنی اہم ہو جائے تو ہمیں اس میں اچھی اچھی نیتیں کرنا بھی ضروری ہے۔ دعا جب اتنی اہم عبادت ہے تو اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنا بھی ضرور چاہیے، کیونکہ بغیر نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔
جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب انسان کو زیادہ ملتا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے چند نیتیں ملاحظہ کیجیے۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے دعا کروں گا۔ دعا کا جو قرآنی حکم ہے ادعونی استجب لکم، اس پر عمل کروں گا۔ اس کا ترجمہ کنز ایمان میں ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ دعا کے فضائل پاؤں گا، برے الفاظ سے بچوں گا، دکھلاوے کے رونے سے پرہیز کروں گا، دعا میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، دعا کے ظاہری اور باطنی آداب کا لحاظ رکھوں گا، دعا کا آغاز حمد الہی اور درود شریف سے کروں گا، اختتام پر پھر سے آیتیں اور درود پاک کو پڑھتا جاؤں گا، اشعار پڑھتے ہوئے اخلاص پر نظر رکھوں گا اور پھر دعا کا اختتام ان آیات مبارکہ پر کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کی جو اہمیت و فضیلت ہے اس کو جانتے ہیں، اس کے ادب و احترام کو بھی جانتے ہیں۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو دنیاوی بادشاہ یا کسی بھی عہدہ دار وغیرہ سے کوئی غرض ہو یا حاجت ہو تو انتہائی ادب و احترام اور توجہ کے ساتھ اس کو اپنی درخواست پیش کرنے کی طرف لاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر لاپرواہی اور غفلت سے کام لیا تو بات نہیں بنے گی۔ تو غور کیجئے، جب دنیاوی بادشاہوں، ان کے درباروں اور عہدیداروں کے پاس جانے کی آداب بجا لانے کا یہ عالم ہے، تو اللہ پاک جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ الہی میں اپنی حاجت کو پیش کرنے میں کس قدر احترام ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے، یہ ہر ذی شعور کو سمجھنا چاہیے اور ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی دعا مانگے تو انتہائی توجہ یکسوئی کے ساتھ دعا کو، اس کے آداب کو بجا لائیں اور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ میں آپ کے ساتھ وہ الفاظ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ دعا میں ان الفاظ کا انتخاب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا کے دوران بہترین الفاظ کا چناؤ بندے کو کسی بھی مصیبت پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے، اور غیر محتاط الفاظ انسان اگر استعمال کرتا ہے تو بندہ جو ہوتا ہے وہ الٹا آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی ہوں جس سے آپ کو یہ بات کلیئر ہو سکتی ہے۔ بنی اسرائیل میں بسوس نام کا ایک شخص تھا، اسے حکم ہوا کہ تیری 3 دعائیں ہیں جو قبول ہو جائیں گی۔ تو اس نے اپنی بیوی کے لیے بنی اسرائیل کے سب سے خوبصورت عورت بن جانے کی دعا کی۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے بن گئی، مگر خوبصورتی کے غرور نے بیوی کو شوہر کا نافرمان بنا دیا۔ تنگ آ کر بسوس نے اسے بھونکنے والی کتیا بن جانے کی بد دعا دے دی۔ یہ بھی فوراً قبول ہو گئی اور وہ کتیا بن گئی۔ تو بسوس کے بیٹوں نے اپنی ماں کی یہ حل دیکھ کر باپ سے سفارش کی تو اس نے دعا کی، الہی اسے پہلی والی شکل صورت عطا فرما دے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اسے پہلی جیسی شکل و صورت عطا کر دی۔ یوں بسوس نے لفظوں کا غلط انتخاب کر کے قبولیت سے سرفراز ہونے والی تینوں دعائیں ضائع کر دی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے کہ باطہارت ہونا، قبلے کی جانب رخ کر کے دعا کرنا، مکمل توجہ کے ساتھ دعا کرنا، دعا کے اول آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں اور اپنی دعا میں مسلمانوں کو بھی شامل کرنا، قبولیت دعا کے لمحات جیسے کہ جمعے کے دن خطبے کے جب وقت خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، بارش برستے وقت، افطار کے وقت، رات کے تہائی پہر میں یعنی کہ تہجد کے وقت، اور ختم قرآن کے وقت، یعنی کہ بہت سے ایسے لمحات ہوتے ہیں جن میں انسان دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن ادب و احترام میں۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، افضل یہ ہے کہ دعا میں دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں اور ان کے درمیان فاصلہ رکھیں، اگرچہ قلیل ہو یعنی کہ تھوڑا ہو۔ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر نہ چڑھائیں۔ شیخ طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیاد دامت برکاتہم العالیہ دعا شروع کروانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے کے 2 آداب ہیں، اس طرح سے بتاتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے جب بھی دعا مانگے تو نگاہیں نیچی رکھیں، ورنہ نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہے۔ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اس طرح سے اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ میں آپ کے ساتھ جاتے ہوئے آخر میں وہ باتیں شیئر کروں گی کہ جو آپ نے دعا میں نہیں مانگنی، یعنی کہ کن باتوں کی دعا آپ نے نہیں کرنی، ان سے منع ہے۔ دعا کرنے اور کروانے والے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے کیا مانگنا ہے اور کس طرح سے مانگنا ہے۔ بعض اوقات ممنون ناجائز چیزوں کی دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، اور کبھی دعا تو جائز چیزوں کے متعلق تو ہوتی ہے مگر الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جو اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہوتے، اور کبھی عافیت مانگنے کے بجائے آفت مانگی جا رہی ہوتی ہے۔
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگنے والے شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، الہی میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ فرمایا تو آفت مانگ رہا ہے، اللہ عز و جل سے عافیت مانگ۔ اس حدیث کے تحت انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے، خاص طور پر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المحنان فرماتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے اور نیت بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، وہاں لفظ کے ساتھ نیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیماری میں یوں دعا کی، یا اللہ عز و جل اگر تیری رضا اسی میں ہے تو اسی بیماری میں اضافہ کر دے۔ یہ دعا سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد حضرت امام مسلم بن خالد نے فرمایا، اے محمد رک جاؤ، اللہ پاک سے صحت کا سوال کرو، میں اور تم آزمائش برداشت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔